منزل تک نہیں کرتا، اپنے قدرت کی بدولت ہمیں اپنے رحمت و بخشش کا ذائقہ چکھا دے۔ اے اللہ، ہماری یہ نماز جو ہم نے پڑھی، نہ اس لیے کہ تجھے اس کی حاجت تھی، نہ اس لیے کہ تجھے اس میں رغبت تھی، ہاں یہ صرف اور صرف تیری تعظیم، اطاعت اور تیرے حکم کی اتباع ہے جس تو نے ہمیں دیا۔ خدا بندہ اگر اس نماز میں کوئی خلل آیا ہے یا رکوع سجود میں کچھ نقص ہوا ہو تو اس پر ہماری گرفت نہ فرما، اور اس کی قبولیت و بخشش کے ساتھ ہم پہ اپنا فضل و کرم کر دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آج کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کے فنا کے بعد سب سے آخر میں موجود ہوگا۔ وہ علم والا ہے جو اسے یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا۔ خداوندہ، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اور تیرا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ ہم تیرے تمام فرشتوں، آسمان کے رہنے والوں، حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بناتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں، اور شہادت بھی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں۔ انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری اہلیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے عذاب سے ڈرائے جو درست ہے۔ خداوندہ، جب تک ہم زندہ رہیں اپنے دین پہ قائم رہیں، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے، اور محمد و آل محمد اور ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں ہمیں قرار دے، اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما۔ ہمیں نماز جمعہ اور جو کچھ تو نے ہم پہ واجب کیا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت جب اہل افراد پر تیری عنایت ہو تو ہمیں بھی حصہ دے کہ تو صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، دعا وہ عبادت ہے جس کا حکم خدا نے ادونی کہہ کر دیا، اور نہ صرف دعا مانگنے کا حکم دیا بلکہ استجب لکم کہہ کر اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ ہم تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتے اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتیں۔ تو یہ ہماری دعائیں ہیں کہ جو ہمیں خدا کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہیں، اور دعا کو ہلکا سمجھنے، دعا کو نہ مانگنے والوں کو متکبر کہہ کر قرآن نے مخاطب کیا اور انہیں دردناک عذاب کی خبر بھی دی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اماموں کی تعلیم کردہ دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی شب و روز کی عبادتوں کو اپنے اماموں کی دعاؤں سے سجائیں۔ امام کی تعلیم کی بھی انتہائی مجرب اور مستند دعائے سماعت جو روز جمعہ پڑھنے کی تاکید ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، ہم تیرے عظیم بڑی عظمت والے، بڑے بلند، بڑے روشن، بڑی عزت والے نام کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ جب آسمان کے بند دروازے رحمت کے لیے کھولنے کے لیے تجھے اس نام سے پکاریں تو وہ کھل جائیں، اور جب زمین کے تنگ راستے کھولنے کے لیے تجھے اس نام سے پکارا جائے تو وہ کشادہ ہو جائیں، اور جب سختی کے وقت آسانی کے لیے اس نام سے پکاریں تو آسانی ہو جائے، جب مردوں کو اٹھانے کے لیے تجھے اس نام سے پکاریں تو وہ اٹھ کھڑے ہوں، اور جب تنگیاں سختیاں دور کرنے کے لیے تجھے اس نام سے پکاریں تو دور ہو جائیں، اور سوالی ہیں تیری ذات کریم کے جلال کے ذریعے جو سب سے بزرگ ذات، سب سے معزز ذات کہ جس کے آگے چہرے جھکتے ہیں، اس کے سامنے گردنیں خم ہوتی ہیں، اس کے حضور آوازیں کانپتی ہیں، دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں تیری اس قوت کے ذریعے جس سے تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، تیری مشیت کے ذریعے سوالی ہیں عالمین جس کے مطیع ہیں، تیرے ان کلمات کے واسطے سے سوالی ہیں جس سے تو نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تیری حکمت کے واسطے سے جس سے تو نے عجیب چیزیں بنائیں، اور جس سے تو نے تاریکی بنائی اور رات قرار دیا اور اسے رات قرار دیا اور اسے آرام کے لیے خاص کیا، اپنی حکمت سے تو نے روشنی پیدا کی، اسے دن کا نام دیا اور دن کو جاگ اٹھنے اور دیکھنے کے لیے بنایا، تو نے اس سے سورج کو پیدا کیا اور سورج کو روشن کیا، تو نے اس سے چاند کو پیدا کیا اور چاند کو چمکدار بنایا، تو نے اس سے ستاروں کو پیدا کیا، انہیں فیروزہ بنایا۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ تیری بزرگی کے ذریعے جس سے تو نے اپنے بندوں اور رسول حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، سوال کرتے ہیں ان 9 معجزوں کے واسطے سے اور دن کے واسطے سے کہ تو نے بنی اسرائیل کو دریا میں راستہ دیا اور دریائے صوف میں عجیب چشمے بنا دیے، اور تو نے دریا کے پانی کو جکڑ رکھا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزار دیا، اور ان کے بارے میں تیرا بہترین وعدہ پورا ہوا جب انہوں نے صبر کیا، اور تو نے ان کو مالک بنایا زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا، جن میں تو نے عالمین کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور غرق کر دیا تو نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اور اس کی سواریوں کو دریائے نیل میں، اور سوالی ہیں بواسطہ تیرے نام کے جو بلند تر عزت والا روشن تر بزرگی والا ہے، اور بواسطہ تیری شان کے جو تو نے ظاہر کی اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور سینا، اور اس سے پہلے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسجد خیف میں، اور اپنے بزرگ برگزیدہ اسحاق علیہ السلام کے لیے چاہے شہ میں ظاہر کی، اور اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کے لیے بیت ایل میں ظاہر کی، اور تو نے ابراہیم سے اپنا عہد پورا فرمایا، اور اسحاق کے لیے اپنی قسم پوری کی، اور یعقوب کے لیے اپنی شہادت ظاہر کی، مومنین سے اپنا وعدہ وفا کیا جنہوں نے تیرے نام کے ذریعے دعائیں کی ہیں، انہیں قبول کیا، اور سوالی ہیں بواسطہ تیری شان کے جو قبائے رومان پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوئی، اور بواسطہ تیرے معجزوں کے جو ملک مصر میں رونما ہوئے، تیری شان و عزت و غلبے سے، عزت والی نشانیوں سے، غالب قوت سے، قدرت کی بلندی اور پورے ہونے والے قول کی شان سے، اور تیرے ان کلمات کے ذریعے تو نے آسمان اور زمین کے رہنے والوں اور اہل دنیا اور اہل آخرت پر احسان کیا، سوالی ہیں بوجہ تیری رحمت کے جس سے تو نے اپنی ساری مخلوق پر کرم کیا، سوالی ہیں تیری توانائی کے واسطے سے جس سے تو نے اہل عالم کو قائم رکھا، سوالی
سوالی ہیں بواسطہ تیرے نور کے جس کے خوف سے تور سینہ چکنا چور ہوا، سوالی ہیں بواسطہ تیرے علم و جلالت، تیری بڑائی و عزت، تیرے جبروت کے جس کو زمین برداشت کر سکی نہ آسمان عاجز ہو گئے اور اس سے زمین کی گہرائیاں کپ کپا گئیں، جس کے آگے سمندر اور نہریں رک گئی، پہاڑ اس کے لیے جھک پڑے اور زمین اس کے لیے اپنے قدوں پر رک گئی، اس کے سامنے ساری ہی مخلوق سرنگوں ہو گئی، اپنی رووں پر چلتی ہوئی ہوائیں اس کے سامنے پریشان ہو گئیں، اس کے لیے آگ اپنے مقام پر بجھ گئی، سوالی ہیں بواسطہ تیری حکومت کے جس کے ذریعے ہمیشہ تیرے غلبے کی پہچان ہوتی ہے اور آسمان اور زمین میں اس سے تیری حمد ہوتی ہے، سوالی ہیں بواسطہ تیرے سچے قول کے جو تو نے ہمارے باپ آدم اور ان کی اولاد کے لیے رحمت کے ساتھ فرمایا، سوالی ہیں بواسطہ تیرے کلمے کے جو تمام چیزوں پر غالب ہے، سوالی ہیں بواسطہ تیری ذات کے نور کے جس کا جلوہ پہاڑ پر ظاہر کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، سوالی ہیں بواسطہ تیری بزرگی کے جو طور سینہ پر ظاہر ہوئی، تو کلام کیا تو نے اپنے بندے اور اپنے رسول موسیٰ بن عمران سے، سوالی ہیں بواسطہ سائر پر تیرے چمکار اور کوہ فارا پر تیرے ظہور کے جو پاک بازوں کے ٹیلوں پر صفے باندھے ہوئے ملائکہ پر اور تسبیح خواں ملائکہ کے خوف پر ہوا، سوال کرتے ہیں بواسطہ تیری برکات کے کہ جن سے تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں برکت دی اور اپنے برگزیدہ اسحاق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں برکت دی، اور برکت دی تو نے اپنے اسرائیل یعقوب کو حضرت موسیٰ کی امت میں، اور برکت دی تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اطرت اور ذریت اور ان کی امت میں، جیسا کہ ہم ان کے عہد میں موجود نہ تھے، ہم نے انہیں دیکھا نہیں اور ان پر راستی اور درستی سے ایمان لائے، ہم چاہتے ہیں رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور محمد و آل محمد پر اور شفقت فرما محمد و آل محمد پر، جس طرح تو نے بہترین رحمت اور برکت اور شفقت ابراہیم و آل ابراہیم پر فرمائی تھی، بے شک تو حمد و شان والا جو چاہے سو کرنے والا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے معبود اس دعا کے واسطے سے اور ان ناموں کے واسطے سے کہ نہیں جانتے ہم ان کی تفسیر اور بجز تیرے کوئی ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں، رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اپنی دعائیں اس کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ پروردگار ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان نشان ہے، نہ کہ وہ سلوک کہ جس کے ہم مستحق ہیں، اور بخش دے ہمارے گناہوں میں سے جو ہم نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، اور اپنا رزق حلال ہمارے لیے کشادہ کر دے، ہم کو برے انسان، برے ہمسائے، برے ساتھی اور برے حاکم کی اذیت سے بچائے رکھ، بے شک تو جو چاہے کرنے پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل